بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زاد الطالبین پڑھیں گے۔ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ طوبی خوشخبری ہے، خوشحالی ہے، لمن اس شخص کے لیے، وجد جس نے پایا، فی صحیفتہ اپنے نامہ اعمال میں، استغفاراً کثیراً زیادہ استغفار۔ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار، زیادہ توبہ پایا۔ طوبی یاد رکھنا، اس میں تین وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ علم ہے، یعنی نام ہے، جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا یہ ایک مشہور درخت ہے جنت میں، یا یہ مصدر ہے، خوشخبری ہے، خوشحالی ہے۔ طاب یطیب سے مصدر ہے، طوبی جیسے رجع مصدر ہے، رجع کے وزن پر، تو یہ بھی اسی طرح مصدر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ اس میں تفضیل ہے، اطیبو کا، طوبی اطیبو کا اس میں تفضیل ہے، مؤنث۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو مصدر قرار دیں، طوبی خوشخبری ہے، خوشحالی ہے، بہتر یہ ہے کہ مصدر ہو رجع کی طرح۔ اس لیے کہ اگر یہ اس میں تفضیل ہو تو پھر مناسب یہ ہے کہ اس کا استعمال الف لام کے ساتھ ہو یا اضافت کے ساتھ ہو، اور وہ ہے ہی نہیں، تو مصدر ہی بہتر ہے۔ تو خوشخبری ہے، خوشحالی ہے اس شخص کے لیے جس نے پایا اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار۔ وجد صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب ضرب سے ہے، وجد یجید، وجوداً وجداناً مصدر آتے ہیں، پانا۔ صحیفہ اس کاغذ کو کہتے ہیں جس میں لکھا جائے، یہاں اس سے مراد نامہ اعمال ہے، نامہ اعمال۔ اس کی جمع صحف آتی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ۔ استغفار آپ کو پتہ ہے باب استفعال کا مصدر ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب کیا ہے؟ تو حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ توبہ طلب کریں، مقبول بھی ہو وہ توبہ، تو اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، تو آخرت میں اس کی زندگی خوشحال ہوگی۔ یہ مطلب ہے حدیث کا مختصر۔ اب ترکیب کرتے ہیں۔ طوبی مرفوع تقدیراً مبتدا، لام جارہ، من مجرور محلاً اس میں موصول ہے۔ مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر لام حرف جر داخل ہے۔ محلاً اس لیے کہ یہ من اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ تو من مرفوع محلاً اس میں موصول، یاد رکھنا اس میں موصول کے بعد صلہ آتے ہیں، تو آگے ہم صلہ بنائیں گے۔ وجد فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فی جارہ، صحیفتی مجرور لفظاً مضاف، ہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا فی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق وجد فعل کے۔ آگے استغفاراً منصوب لفظاً موصوف، کثیراً یہ منصوب لفظاً صفت۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ موصوف صفت ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو نکرے اکٹھے آ جائیں، دو اسم آ جائے، دونوں کے اوپر الف لام نہ ہو، یا دو معرفے اکٹھے آ جائے، دو اسم آ جائے، دونوں کے اوپر الف لام ہو، تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو موصوف صفت مل کر یہ مفعول بہ ہوا، مفعول بہ ہوا وجد فعل کے لیے۔ اب وجد فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا من اس میں موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتۃ اس میں فاعل کے، کیونکہ یہ خبر بنے گا، خبر مرفوع ہوتے ہیں، تو ثابتۃ، اور ثابتۃ مؤنث نکالیں گے کیونکہ طوبی یہ مؤنث ہے، تو ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ سارا خبر ہوا، اور طوبی مبتدا ہے،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ سخط اس میں دو لغت ہے، ایک سخط ہے، ایک سختن ہے، سختن۔ تو رضا الرب رب کی رضا، رب کی رضا، فی رضا الوالد والد کی رضامندی میں ہے، رب کی رضا والد کی رضامندی میں ہے۔ وسخط الرب اور رب کی ناراضی، رب کا غصہ، فی سخط الوالد والد کی ناراضی میں ہے۔ سخط کا لفظ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط، دیکھو یہ سخط کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ والد کی رضا میں رب کی رضامندی ہے اور والد کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ تو یہ حدیث تو والد کے لیے آیا ہے، لیکن یاد رکھنا والدہ بھی طبعاً اس میں داخل ہے، تو لہٰذا والدین کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ رضا یہ مصدر ہے باب سمع کا، رضی یرضا، رضن رضوان، راضی ہونا۔ سخط یہ مصدر ہے باب سمع کا، سخیتا یسخط سخاتن، ناراض ہونا، غصہ ہونا، یہ بھی مصدر ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، رضا الرب، رضا مرفوع تقدیراً مضاف، رب مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتے اور لفظاً اس کے نیچے با کے نیچے زیر کا تلفظ ہو رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو اور دوسرے کے اوپر الف لام آ جائے تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے۔ تو یہ مضاف الیہ مل کر یہ ہوا مبتدا۔ آگے فی جارہ، رضا مجرور تقدیراً مضاف، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر فی حرف جر داخل ہے، اور رضا چونکہ اس میں مقصور ہے اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتے۔ الوالدی مجرور لفظاً مضاف الیہ، آپ کو کیسے پتہ چلا مضاف الیہ؟ تو آپ دیکھ رہے ہو دو اسم ہے، پہلے کے اوپر الف لام نہیں ہے، دوسرے کے اوپر الف لام ہے، تو آپس میں مضاف الیہ بنتے۔ تو مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا فی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اسم فاعل کے، ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ اب اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے، اور رضا الرب یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، سخط مرفوع لفظاً مضاف، رب مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، فی جارہ سخطی مجرور لفظاً مضاف، الوالدی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور فی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اسم فاعل کے، ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے، اور سخط الرب یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا، اور پہلا والا معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ، جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو گیا سارا۔ آگے بڑھتے ہیں، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، حق کبیر الاخوۃ، بھائیوں میں سے بڑے بھائی کا حق، علی صغیرہم ان کے چھوٹے پر، یعنی بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے حق الوالد علی ولدہ، جیسے والد کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد پر۔ میں اولاد کا ترجمہ کر رہا ہوں، ولد کا یاد رکھنا، ولد کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا کہ بیٹا، ولد یاد رکھنا، ولد کا اطلاق
واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب پر ہوتا ہے، تو اس لیے میں اولاد کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھنا ولد صرف بیٹے لڑکے کو نہیں کہا جاتا۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے، یاد رکھنا اس حدیث میں بڑے بھائی کو ترغیب ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی ایسی تربیت کرے، ان کا ایسا خیال رکھے جیسے باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو پھر چھوٹے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا احترام کرے جیسے باپ کا احترام کرتے ہیں۔ حق مصدر ہے، باب ضرب سے نصر دونوں سے آتے ہیں، حق یحق حقا یا حق یحق حقا۔ کبیر صفت مشبہ ہے، اخوہ یہ جمع ہے اخن کی، بھائیوں کو کہتے ہیں، صغیر صفت مشبہ ہے۔ ولد آپ کو میں نے بول دیا، اس کا اطلاق واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب پر ہوتا ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، حق مرفوع لفظاً مضاف، کبیری مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، پھر الاخوتی مجرور لفظاً مضاف الیہ، کبیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ ہوا حق مضاف کے لیے۔ اب مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا ذوالحال۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ذوالحال ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے، معرفہ کے بعد تو معرفہ ذوالحال بنے گا، اور وہ جار مجرور اس کے لیے حال بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑے۔ تو یہ ذوالحال آگے علا جارہ صغیر مجرور لفظاً مضاف، ہم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ۔ کیسے پتہ چلا مضاف مضاف الیہ؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور علا جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ثابتاً اسم فاعل کے۔ ثابتاً کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ حال منصوب ہوتے ہیں تو ثابتاً نکالیں گے۔ ثابتاً اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ حال ہوا، اور حق و کبیر الاخوۃ یہ ذوالحال تھا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب یہ پورا مبتدا ہو گیا، پورا مبتدا۔ حق الوالد علی ولدہ، حق مرفوع لفظاً مضاف، والدی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا ذوالحال۔ علی جارہ ولدی مجرور لفظاً مضاف، ہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور علی جارہ کے لیے، جار مجرور میں کر متعلق ثابتاً اسم فاعل کے، کیونکہ حال بن رہے ثابتاً اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا حال، اور حق الوالدی یہ ذوالحال ہے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ہوا خبر، اور حق و کبیر الاخوۃ علی صغیرہم یہ مبتدا تھا۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔